اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہم پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 10 اخفا، کیونکہ اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اخفا کو سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہا جاتا ہے، اور نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو۔ مثال کے طور پہ آپ منذر میں دیکھیں نون کو کہ نون کے اوپر جزم ہے، اسی نون کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ اخفا کا قاعدہ ہے۔ اگر آپ اس قاعدے کو یاد کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی کوشش کر کے اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تنوین اور نون ساکن آنے کے بعد کب ہمیں اخفا کرنا ہے اور کب ہمیں اخفا نہیں کرنا ہے۔ تو آئیے ہم قاعدہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ یعنی جب بھی قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں گے اور تلاوت کرتے وقت جب بھی تنوین آ جائے گی، یعنی 2 زبر یا پھر 2 زیر یا پھر 2 پیش جب بھی آئیں گے تو آپ فوراً اس کے بعد والے حرف پر توجہ دیں گے، یا کبھی نون ساکن جب آئے گا تو فوراً آپ اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر اس کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے ہوگا تو آپ کو وہاں اخفا کرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں کہ اخفا کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو بالکل اسی طریقے سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو یاد رہے کہ حروف اخفا 15 ہیں، یعنی 15 ایسے حروف ہیں کہ جب قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں گے اور تنوین آئے گی یا نون ساکن آئے گا، اس کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے گا تو آپ کو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ تو حروف اخفا دیکھیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ایسے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اگر آپ کو یہ 15 حروف معلوم ہوں گے اور اخفا کا قاعدہ پتہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور سمجھ پائیں گے کہ کہاں ہمیں ناک میں آواز نون ساکن اور تنوین کی چھپا کر پڑھنا ہے اور کہاں ناک میں چھپا کر نہیں پڑھنا ہے۔ تو یاد رہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بغیر غنہ کے جب ہم جلد پڑھتے ہیں تو اسے اظہار کہتے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کی آواز کو جب ہم ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں تو اس چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے، کیونکہ اخفا کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپانا۔ اب آئیے دیکھیں ہم کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد والا حرف تا ہے۔ اب اس میں دیکھیں آپ کی تا آیا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نون ساکن کے بعد جب تا حروف اخفا میں سے آیا تو آپ یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی آپ جب پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، آنت آنت۔ اب آگے دیکھیں، نون ساکن کے بعد زال آیا اور زال بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو آپ یہاں بھی اخفا کریں گے اور اس طریقے سے پڑھیں گے، منذر منذر۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ 2 زبر ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اب یہاں تنوین آ گئی، 2 زبر آ گیا۔ اب اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں، کاف ہے، اور کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو آپ یہاں پر اس طریقے سے پڑھیں گے، کراما کاتبین کراما کاتبین۔ اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے، تو آپ یہاں پر اخفا کریں گے اور اس طریقے سے پڑھیں گے، کنت ترابا کنت ترابا۔ ایک اور مثال کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں،
یہاں پر دو زبر ہے اور اس کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے فا ہے، تو آپ یہاں پر اس طریقے سے پڑھیں گے یتیما فآوا، یتیما فآوا۔ اتنا آپ سمجھ لیں کہ جب بھی نون ساکین اور دو زبر دو زیر دو پیش میں سے کوئی ایک آ جائے گا تو آپ فوراً اس کے بعد والے حرف پر توجہ کریں گے۔ اگر اس کے بعد والا حرف ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف ہوگا تو آپ جان جائیں گے کہ یہاں پر اخفا کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز تھوڑی دیر روک کر پڑھنا ہے۔